اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احبابی سی وقار نہیتی مختصر اور جامع سی چند باتیں آپ کے سامنے پہنچانی ہیں، اور یہ باقی باتوں سے منفرد ہوگی۔ آدھا وقت میں لوں گا اور آدھا حضرت علامہ مولانا ایاز امجد صاحب کے سپرد کروں گا۔ آج 9 نومبر ہے، پتہ ہے آپ کو 9 نومبر ہے نا؟ میں غلط نہ ہو گیا نا؟ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 147واں یوم پیدائش ہے۔ سب لوگوں نے نعتیں کہی ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، بہت اچھے کلام بھی لکھے ہیں، مگر ڈاکٹر علامہ اقبال نے جہاں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے انہیں اپنے اشعار کے ذریعے ایک تحریک پیش کی، ان کو خواب غفلت سے جگایا، وہیں انہوں نے نبی دو عالم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اشعار میں حضور کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ اپنے عشق کو نہایت عمدہ طریقے سے پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ جہاں بھی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا، ذرا بات غور سے سنیے گا، جہاں بھی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی جاتی تو آپ ضرور اس محفل میلاد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ دلیلیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی اس کی دلیل کیا؟ یہ وہ عظیم لوگ تھے جو دلیلیں نہیں مانگتے تھے، جہاں بھی حضور کے نام پہ بلایا جاتا تھا وہ پہنچ جاتے۔ اور پھر آپ ان کو عام آدمی نہ سمجھیں، اللہ کے وہ کتنے قریب تھے کہ تھوڑا وقت سوتے رات کو اور پچھلا پیر اٹھ جاتے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے، اور اللہ کے گھر کے ساتھ ان کا کتنا لگاؤ تھا کہ آپ کے خادم تھے ایک علی بخش، وہ کہیں سفر کر رہے تھے نا، تو ان سے پوچھا گیا، قدرت اللہ شہاب نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات بتاؤ، تو ایک سنمے کے سامنے سے گزری، تو علی بخش کہنے لگا کہ یہاں سے ڈاکٹر صاحب اکثر گزرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سنمے کے سامنے تو بہت بھیڑ ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد کے سامنے اتنی بھیڑ نہیں ہے۔ اس قدر ان کو اللہ کے گھر سے پیار تھا، اس کا اظہار کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈاکٹر علامہ اقبال کا کتنا عشق تھا، حضور کی نعت کیسے پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے
اب ایک ایک لفظ کی تشریح کرنا شروع کر دیں تو بہت وقت لگے گا، اور یہ زیادہ تر علماء کرام کو سمجھ آئے گی یا جو پڑھے لکھے احباب ہیں، کوشش کروں گا سب کو سمجھ آئے۔ وہ دنائے سبل، کہ وہ ذات تو وہ ذات ہے جو راستہ دکھاتی ہے، جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ختم الرسل، اور جن کی ذات پہ اللہ نے رسالت کا اختتام ہی فرمایا۔ قرآن کیا ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، مولا کل، ساری کائنات کے مالک نے، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضرت موسیٰ ادھر طور سینا پہ جاتے اللہ سے کلام کرتے، ان کے قدموں سے وہ جگہ مقدس ہو گئی، اور حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن ذروں پہ حضور چلتے ہیں حضور ان ذروں کو بھی مقدس فرما دیتے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کمال کر دیا۔ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا، اور فرماتی ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ اب حضور کی ذات کی کتنی تعریف کر رہے ہیں، وہ کہاں پہنچ گئے ڈاکٹر علامہ اقبال؟ لوح بھی تو، لوح محفوظ پہ پہنچ گئے۔ قلم بھی تو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے تو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا، اب وہ قلم کیا ہے؟ قلم سے ہم تختی پہ لکھتے ہیں نا، لوح پہ لکھتے ہیں، قلم سے ہم لکھتے ہیں، تختی پہ لکھتے ہیں۔ اب وہ لوح وہ قلم کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، بلکہ آپ کا سارا سراپا کتاب ہے، کتاب مقدس ہے، قرآن ہے، کہ جس کی تشریح حضرت تشریف رکھ، تشریف رکھ۔ تشریف رکھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ پوچھنے والے قرآن پڑھ تمہیں حضور کے اخلاق مل جائیں گے۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، اور پھر اپنی
ذات کو جب اللہ کے سامنے لے گئے نا، تو کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کہ یا رب العالمین تیری ذات نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے، میں عاجز بندہ تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، اب قیامت کے دن میرے عذر کو قبول کرنا، وَالْحِسَابَمْ رَاتُ بِنِي نَاگُزِیر۔ اب حضور کے ساتھ ان کا عشق، حضور کے ساتھ محبت کیا تھی، سنیے، وَالْحِسَابَمْ رَاتُ بِنِي نَاگُزِیر، کہ یا رب العالمین اگر قیامت کے دن میرے حساب و کتاب کو اگر تم نے ضروری سمجھا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، تو یا رب العالمین میرے حساب و کتاب کو میں گناہگار بندے کو کریم آقا کے سامنے پیش نہ کرنا، میرے حساب و کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا۔ اور شکوہ لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی نا، پھر جواب شکوہ لکھا، اللہ کی طرف سے جواب جو آیا نا وہ لکھا، اور اللہ کی طرف سے یہ جواب شکوہ کا جو آخری شعر لکھا نا، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اقبال تو نے میری بارگاہ میں شکوہ جو کیا ہے نا، اب میری طرف سے سن، قرآن و حدیث کا یہ خلاصہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وہ جو کہا نا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، اور ادھر کہہ دیا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ گے، حضور کی فرمانبرداری میں آ جاؤ گے، حضور کے ساتھ محبت کرو گے، حضور کے عشق میں، حضور کی اطاعت میں رہو گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کرو گے نا تو پھر ہم بھی تمہارے بن جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، پھر اس جہاں کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، میں رب چاہوں گا نا تو پھر لوح و قلم بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ مختصر سا میلاد تھا جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی پیروی میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم نماز سے دور ہیں تو سچ بات یہ ہے، یہ علماء کی مجلس ہے، ان سے پوچھ لیں، تو پھر محفل میلاد کا وہ صحیح فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے۔ ذرا زور سے کہنا، بے شک، سبحان اللہ تو آئیے، بے شک کہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میلاد ہمیں حضور کی اطاعت سکھاتا ہے، اور حضور کی اطاعت میں سب سے اول کیا ہے؟ نماز۔ تو وہی بات آ گئی کہ سنموں کے سامنے تو بھیڑ باڑ ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد کے سامنے بھیڑ نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو حضور کا حقیقی عاشق سمجھتے ہیں
تو پھر باقی تمام چیزوں سے ہٹ کے ہمیں عملی طور پہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ثابت کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعدے کے مطابق 5 منٹ حضرت علامہ یاس صاحب کا لازمی خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر محفل